بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں پہلے میں ذرا فیس بک پہ ایسے اسکرولنگ کر رہا تھا تو اتنے میں ایک پوسٹ میں نے پڑھی، یہ استاد الحدیث جامعہ ربانیہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کی، جو انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور بہت اہم مسئلہ سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے، آپ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ شیخ ماہر المعقلی جو امام کعبہ ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کی کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ تھوڑی سی رک جاتی ہے اور وہ سانس لینے میں ان کو دشواری ہوتی ہے اور نماز وہی رک جاتی ہے۔ فوراً سے امام کعبہ عبد الرحمن السدیس وہ آگے بڑھتے ہیں اور نماز وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں تک جتنی آیتیں شیخ ماہر نے پڑھ لی ہوتی ہیں۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ کہلاتا ہے استخلاف کا، یعنی امام کا کوئی خلیفہ بن جائے، امام نماز پڑھائے، نماز پڑھاتے وہ خدا نخواستہ امام صاحب کا انتقال ہو جائے، امام صاحب کی طبیعت ناساز ہو، وہ آگے تلاوت نہیں کر پائے، وہ بھول جائیں، بھول جانے کی صورت میں جو پیچھے کھڑا ہو وہ اسے لقمہ دیں، وہ ان سے جو ہے وہ اگر کوئی غلطی ان سے ہو جائے تو وہ ان کو متنبہ کریں، اور ساتھ ساتھ میں اگر امام نہ پڑھ پائیں تو وہیں سے دوسرا شخص آگے بڑھ کے کنٹینیو کر، جیسے اس ویڈیو میں ہوا۔ اس سے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ پریشانی نہ ہو کہ یار ایک دن امام صاحب کیسے چینج ہو گئے، کہیں نماز ٹوٹ تو نہیں گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، نماز آپ کی جاری ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ یا تو اقامت کرنے والا یا امام اقامت کرنے والے کے بالکل متصل وہ شخص کھڑے ہوں جو نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہوں، کیونکہ ایمرجنسی ہے، کسی وقت ہو سکتی ہے، انسان ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ امام صاحب کو وضو ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں امام صاحب نے جہاں تک نماز پڑھی ہو، چاہے وہ 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، تو استخلاف کی صورت میں جو پیچھے کھڑے ہونے والا شخص وہ آگے بڑھ جائے اور وہ نماز کو جاری رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين